جنابت اور حیض سے متعلقہ احکام و مسائل۔ مندرجہ ذیل حالتوں میں غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ جوش اور شہوت کے ساتھ منی خارج ہونے کے بعد، یعنی اس میں احتلام بھی داخل ہے، جماع کے بعد خواہ انزال ہو یا نہ ہو، حیض کے بعد، نفاس کے بعد۔ نفاس وہ خون جو بچے کی پیدائش پر جاری ہوتا ہے۔ مؤلف۔ صحبت اور غسل جنابت۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان غسل جنابت کا مسئلہ زیر بحث آیا۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ غسل صرف دخول پر فرض ہو جاتا ہے، انزال شرط نہیں۔ دوسرا گروہ بیان کرتا تھا کہ وجوب غسل کے لیے دخول کے ساتھ انزال بھی شرط ہے۔ یہ طویل مباحثہ کسی فیصلہ کن نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ آخر کار سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے کی حل کی ذمہ داری لی۔ انہوں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس بارے میں دریافت کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جلس بین شعابها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل۔ جب مرد عورت کی چار شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے اور اس کا محل ختنہ عورت کے محل ختنہ کے ساتھ مس کرے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الحیض باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانین، حدیث نمبر 349۔ تو یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ صرف دخول پر مرد اور عورت جنبی ہو جاتے ہیں اور ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، انزال شرط نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرد عورت کی چار شاخوں کے درمیان بیٹھ کر صحبت کرے تو غسل واجب ہو گیا اگرچہ منی نہ نکلے۔ صحیح بخاری کتاب الغسل باب اذا التقى الختانان، حدیث نمبر 291۔ صحیح مسلم کتاب الحیض باب نسخ الماء من الماء، حدیث نمبر 348۔ یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، یقیناً اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتا، یعنی میں بھی آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، کیا عورت پر غسل واجب ہے جب اسے احتلام ہو جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب وہ پانی یعنی منی کا نشان دیکھے۔ اس پر ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے شرم سے منہ چھپا لیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یعنی ہوتا ہے۔ تیرا دہنا ہاتھ خاک آلود ہو، اگر ایسا نہیں تو بتاؤ کہ پھر بچے کی ماں کے ساتھ مشابہت کیسے ہو جاتی ہے؟ صحیح بخاری کتاب الغسل باب اذا احتلمت المرأة، حدیث نمبر 282۔ نیز سنیے حدیث نمبر 130۔ صحیح مسلم کتاب الحیض باب وجوب الغسل علی المرأة بخروج المنی منہا، حدیث نمبر 313۔ آخری جملہ بددعا نہیں، محض ایک محاورہ ہے، مراد تنبیہ کرنا ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ مولانا عبدالصمد رفیقی۔ معلوم ہوا کہ عورت یا مرد نیند سے اٹھ کر اگر تری یعنی نشان منی دیکھے تو یہ احتلام کی علامت ہے، لہٰذا ان پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور اگر احتلام کی کیفیت انہیں یاد ہو لیکن نشان نہ پائے تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں شک کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جنبی عورت کے بالوں کا مسئلہ۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اپنے سر کے بال خوب مضبوط گونتی ہوں، کیا میں انہیں غسل جنابت کے وقت کھولا کروں؟ آپ نے فرمایا، ان کا کھولنا ضروری نہیں، تیرے لیے یہی کافی ہے کہ 3 لپ پانی اپنے سر پر ڈالے، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہائے، پس تو پاک ہو جائے گی۔ صحیح مسلم کتاب الحیض باب حکم ظفائر المغتسلہ، حدیث نمبر 330۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کو خبر ملی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عورتوں کو غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں۔ آپ فرمانے لگی، ابن عمر پر تعجب ہے، انہوں نے عورتوں کو تکلیف میں ڈال دیا ہے کہ وہ عورتوں کو غسل کے وقت سر کے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں، وہ انہیں سر منڈوانے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے اور میں اپنے یعنی بال کھولے بغیر سر پر 3 چلو سے زیادہ پانی نہیں ڈالتی تھی۔ صحیح مسلم کتاب الحیض باب حکم ظفائر المغتسلہ، حدیث نمبر 331۔ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 247۔ معلوم ہوا غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کی ضرورت نہیں، مگر یہ حکم صرف غسل جنابت کا ہے، غسل حیض کے لیے بالوں کو کھولنا ضروری ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ حائضہ تھی فرمایا، اپنے بال کھولو اور غسل کرو۔ سنن ابن ماجہ کتاب الطہارہ باب فی الحائض کیف تغتسل، حدیث نمبر 6
641 وسندہ صحیح۔ بویسری نے کہا کہ اس کے راوی ثقہ ہیں، لیکن اس حدیث سے استدلال محل نظر ہے، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بال کھولنے کا حکم اس غسل کے بارے میں ہے جو دوران حیض میں ہو اور احرام کے لیے ہو، اس غسل کے بارے میں نہیں جو حیض سے پاک ہونے کے لیے کیا جاتا ہے۔ سنیے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ للالبانی حدیث نمبر 188، نیل الاوطار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 240۔ تاہم بعض علماء نے غسل جنابت اور غسل حیض میں مذکورہ تفریق پر اسماء بنت شکل انصاریہ رضی اللہ عنہا کے حدیث سے بھی استدلال کیا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیض کے لیے پانی اور بیری کے پتے استعمال کرنے اور سر پر پانی ڈال کر خوب ملنے کا حکم دیا، جبکہ غسل جنابت کے متعلق بیری کے پتوں کا نہیں فرمایا۔ اسی طرح سر پر پانی ڈال کر ملنے کا حکم دیا لیکن خوب ملنے کا نہیں۔ سنیے تمام المنہ صفحہ نمبر 125 مولانا عبد الولی خان۔ جنبی سے میل جول اور مصافحہ جائز ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن بحالت جنابت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں آپ کے ساتھ ہو لیا، آپ ایک جگہ بیٹھ گئے اور میں چپکے سے نکل گیا اور گھر جا کر غسل کیا، پھر واپس آیا، آپ ابھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا اے ابو ہریرہ تو کہاں گیا تھا؟ میں نے سارا حال کہہ سنایا تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، تحقیق مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری کتاب الغسل باب الجنب یخرج ویمشی فی السوق حدیث نمبر 285۔ صحیح مسلم کتاب الحیض باب الدلیل علی ان المسلم لا ینجس حدیث نمبر 371۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا یہ ہے کہ مومن حقیقتاً نجس اور پلید نہیں ہوتا۔ جنابت حکمی نجاست ہے، حقیقی اور حصی نہیں، یعنی شریعت نے مصلحت کی بنا پر ایک حالت میں بوجہ نجس حکمی اس پر غسل واجب کیا ہے، چنانچہ جنبی کے ساتھ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا سب جائز ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہو جاتی ہے، یعنی نہانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا وضو کرو، اپنی شرمگاہ دھوو، پھر سو جایا کرو۔ صحیح بخاری کتاب الغسل باب الجنب یتوضأ ثم ینام حدیث نمبر 290۔ صحیح مسلم کتاب الحیض باب جواز نوم الجنوب حدیث نمبر 306۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے۔ صحیح بخاری کتاب الغسل باب الجنب یتوضأ ثم ینام حدیث نمبر 288۔ صحیح مسلم کتاب الحیض باب جواز نوم الجنوب حدیث نمبر 305 واللفظ لہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرے اور پھر دوبارہ یعنی صحبت کرنا چاہے تو اسے وضو کر لینا چاہیے۔ صحیح مسلم کتاب الحیض باب جواز نوم الجنب حدیث نمبر 308۔ حائضہ سے جماع کرنے کی ممانعت۔ حیض کی حالت میں عورت سے مجامعت کرنا سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کشی کرو یعنی صحبت نہ کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222۔ اگر کوئی اس گناہ کا مرتکب ہو جائے تو اس کی بابت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بحالت حیض اپنی عورت سے صحبت کرے تو اسے چاہیے کہ 1 دینار یا نصف دینار خیرات کرے۔ سنن ابی داود کتاب الطہارہ باب اتیان الحائض حدیث نمبر 264 وہو حدیث صحیح۔ جامع الترمذی کتاب الطہارہ باب ما جاء فی الکفارۃ فی ذلک حدیث نمبر 137۔ امام حاکم نے المستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 171 172 میں اور ذہبی نے اسے صحیح کہا ہے۔ دینار 4.5 ماشے سونے کا ہوتا ہے تو نصف دینار 2.25 ماشے سونا ہوا، لہٰذا 4.5 ماشے یا 2.25 ماشے سونا یا اس کی قیمت صدقہ کرے، یعنی کسی مستحق کو دے دے اور آئندہ کے لیے توبہ کرے۔ مزی کے خارج ہونے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت طاقتور جوان تھے اور آپ کو مزی کثرت سے آتی تھی۔ آپ کو مسئلہ معلوم نہ تھا کہ مزی کے خارج ہونے پر غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں، چنانچہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اس لیے بالمشافہ دریافت کرتے شرم محسوس کی تو اپنے دوست سیدنا مقداد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ مسئلہ دریافت کریں۔ مقداد رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے مزی کے خارج ہونے پر غسل واجب قرار نہ دیا بلکہ فرمایا یعنی اس کے نکلنے پر صرف وضو کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کتاب العلم باب من استحیا فامر غیرہ بالسؤال حدیث نمبر 132 والوضوء
باب من لم یر الوضوء الا من المخرجین من القبل والدبر، حدیث نمبر 178۔ صحیح مسلم کتاب الحیض باب المزی، حدیث نمبر 303۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مزی خارج ہو تو ذکر یعنی آلہ تناسل کو دھو لو اور وضو کرو۔ صحیح بخاری کتاب الغسل باب غسل المزی والوضوء من، حدیث نمبر 269۔ صحیح مسلم کتاب الحیض باب المزی، حدیث نمبر 303۔ نیز فرمایا اور کپڑے پر جہاں مزی لگنے کا خیال ہو ایک چلو پانی لے کر چھڑک لینا کافی ہے۔ سنن نبی داود کتاب الطہارہ باب فی المزی، حدیث نمبر 210 وسندہ حسن۔ جامع الترمذی کتاب الطہارہ باب فی المزی یصیب الثوب، حدیث نمبر 115۔ امام ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے۔ مزی منی اور ودی میں فرق۔ مزی اس لیس دار پتلے پانی کو کہتے ہیں جو شہوت کے وقت لذت و جوش کے بغیر شرمگاہ سے نکلتا ہے اور بسا اوقات اس کے نکلنے کا احساس بھی نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ منی شرمگاہ سے انزال کے وقت لذت و جوش کے ساتھ خارج ہونے والا سفید پانی ہوتا ہے جو انسانی تخلیق کا مادہ اور اصل ہے، اور اس کیفیت کے ساتھ نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ودی وہ گاڑھا سفید مٹیالے رنگ کا پانی جو پیشاب سے قبل یا بعد خارج ہوتا ہے اور بغیر بو کے ہوتا ہے، اس کے نکلنے پر غسل فرض نہیں ہوتا، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سیلان رحم موجب غسل نہیں۔ جن عورتوں کو سفید رطوبت یعنی لیکوریا کی شکایت ہوتی ہے اس سے ان پر غسل لازم نہیں ہوتا، تاہم اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا وہ وضو کر کے حسب معمول نمازیں ادا کرتی رہیں۔ حائضہ کو چھونا اور اس کے ساتھ کھانا جائز ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب عورت حیض سے ہوتی، حیض یعنی ماہواری کا خون، حائضہ وہ خاتون جو ایام حیض سے گزر رہی ہو، مولانا عبد الصمد رفیقی، تو یہودی اس کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں تھے اور نہ اس کے ساتھ گھروں میں اکٹھے رہتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حائضہ سے ہر کام کرو سوائے جماع کے۔ صحیح مسلم کتاب الحیض باب جواز غسل الحائض رأس زوجہا، حدیث نمبر 302۔ یعنی حائضہ کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، اسے چھونا اور بوسو کنار وغیرہ سب باتیں جائز ہیں سوائے فرج میں مجامعت کے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یعنی حالت حیض میں ازار باندھنے کا حکم دیتے، سو میں ازار باندھتی، آپ مجھے گلے لگاتے تھے اور میں حیض والی ہوتی تھی۔ صحیح بخاری کتاب الحیض باب مباشرت الحائض، حدیث نمبر 300۔ صحیح مسلم کتاب الحیض باب مباشرت الحائض فوق الازار، حدیث نمبر 293۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اپنی اعتکاف گاہ سے مجھے بوریا پکڑانے کا حکم دیا، میں نے کہا کہ میں حائضہ ہوں، آپ نے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ صحیح مسلم کتاب الحیض باب جواز غسل الحائض رأس زوجہا، حدیث نمبر 298۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود کو تکیہ بنا کر قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی۔ صحیح بخاری کتاب الحیض باب قراءت الرجل فی حجر امرأته وہی حائض، حدیث نمبر 297۔ صحیح مسلم کتاب الحیض باب جواز غسل الحائض رأس زوجہا، حدیث نمبر 301۔ جنبی کے قرآن پڑھنے کی کراہت۔ حالت جنابت میں قرآن حکیم کی تلاوت کے ممنوع ہونے کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے صحیح حدیث مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے سے جنابت کے سوا اور کوئی چیز نہیں روکتی تھی۔ سنن نبی داود کتاب الطہارہ باب فی الجنب یقرأ القرآن، حدیث نمبر 229 وہو حدیث حسن۔ وجامع الترمذی کتاب الطہارہ باب ما جاء فی الرجل یقرأ القرآن علی کل حال، حدیث نمبر 146۔ حق یہ ہے کہ یہ حدیث حسن کی قسم سے ہے اور دلیل بننے کے لائق ہے۔ فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 408 تحت الحدیث 305۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنبی کے لیے قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، چونکہ جنابت عموماً ایک اختیاری حالت ہے جس کا ازالہ بھی اختیاری ہے، یعنی غسل کر کے یا کسی وجہ سے غسل نہ کر سکنے کی صورت میں تیمم کر کے انسان اس حالت کو دور کر سکتا ہے، لہذا جنبی شخص کے لیے قرآن کریم کی تلاوت جائز نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوفاً بھی حسن سند کے ساتھ یہ روایت آئی ہے کہ قرآن مجید اس وقت تک پڑھو جب تک جنبی نہ ہو جاؤ، اور اگر جنابت لاحق ہو جائے تو پھر ایک حرف بھی نہ پڑھو۔ سنن دارقطنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 118 حدیث نمبر 419 وقال ہوا صحیح عن علی وسندہ حسن۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے کہ وہاں سے ایک آدمی گزرا تو اس نے آپ کو سلام کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلام کا جواب نہیں دیا۔
صحیح مسلم کتاب الحیض باب التیمم حدیث نمبر 370۔ معلوم ہوا کہ پیشاب کی حالت میں نہ تو کسی کو سلام کرنا چاہیے اور نہ کسی کے سلام کا جواب دینا چاہیے۔ جب حدث اصغر کی حالت میں سلام کا جواب دینا مکروہ ہوا تو جنبی کا قرآن کی تلاوت کرنا بالاولیٰ مکروہ ہوا۔ البتہ باقی اذکار کی بابت امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنبی کے لیے تسبیح، تحمید، تکبیر اور دیگر دعائیں اور اذکار بالاجماع جائز ہیں۔ المجموع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 164۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب الحیض باب ذکر اللہ تعالی فی حال الجنابۃ وغیرہا حدیث نمبر 373۔ کیا حائضہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے؟ حالت حیض و نفاس میں قرآن کریم کی تلاوت کے ممنوع اور ناجائز ہونے کے بارے میں کوئی مقبول یعنی صحیح یا حسن حدیث نہیں ہے، لہٰذا حائضہ عورت قرآن چھوئے بغیر زبانی تلاوت کر سکتی ہے، جبکہ ذکر و اذکار اور دعائیں بالاجماع جائز ہیں۔ اس کی دلیل عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں ایام حج میں حائضہ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کے طواف کے علاوہ باقی ہر وہ کام کرو جو حاجی کرتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الحیض باب الامر بالنفساء اذا نفسنا حدیث نمبر 294۔ والحج باب تقضی الحائض المناسک کلها الا الطواف بالبیت حدیث نمبر 1650۔ صحیح مسلم کتاب الحج باب بیان وجوہ الاحرام حدیث نمبر 1211۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض والی عورتوں کو بھی عید کے روز عیدگاہ جانے کا حکم دیا تاکہ وہ لوگوں کی تکبیروں کے ساتھ تکبیریں کہیں اور ان کی دعا کے ساتھ دعا کریں لیکن نماز نہ پڑھیں۔ صحیح بخاری کتاب الحیض باب شہود الحائض العیدین حدیث نمبر 324۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ العیدین باب ذکر اباحۃ خروج النساء فی العیدین الی المصلی حدیث نمبر 890۔ استحاضہ کا مسئلہ۔ استحاضہ یہ ہے کہ ایام حیض کے بعد بھی عورت کی شرمگاہ سے خون کا نکلنا جاری رہے۔ یہ ایک مرض ہے۔ جب عورت اپنے حیض کی عادت کے دن پورے کر لے تو پھر اسے غسل کر کے نماز شروع کر دینا لازم ہے، کیونکہ خون استحاضہ کا حکم خون حیض سے مختلف ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابو حبیش رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے خون استحاضہ آتا ہے اور میں یعنی بوجہ خون استحاضہ پاک نہیں ہوتی، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، خون استحاضہ ایک یعنی اندرونی رگ سے بہتا ہے اور یہ خون حیض نہیں ہے، پس جب تجھے حیض کا خون آئے تو ایام حیض کے بقدر نماز چھوڑ دے، اور جس وقت خون حیض بند ہو جائے یعنی خون استحاضہ شروع ہو تو اپنے استحاضہ کے خون کو دھو اور نماز پڑھ۔ صحیح بخاری کتاب الحیض باب الاستحاضہ حدیث نمبر 306۔ صحیح مسلم کتاب الحیض باب المستحاضۃ وغسلها حدیث نمبر 333۔ حاصل کلام یہ ہے کہ مستحاضہ پاک عورت کی طرح ہے، ایام حیض کے بعد غسل کر کے نماز شروع کر دے۔ ہاں یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت ابو حبیش رضی اللہ عنہا سے یہ بھی فرمایا، ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کرو۔ صحیح بخاری کتاب الوضو باب غسل الدم حدیث نمبر 228۔ خون حیض بلوغت کی علامت ہے، یہ ایک طبعی خون ہے، اس کا آنا بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس استحاضہ بیماری کی علامت ہے، چونکہ یہ خون حیض سے پہلے بھی آتا ہے اور حیض کی مدت گزر جانے کے باوجود نہیں رکتا، اس لیے بعض خواتین اسے بھی حیض سمجھ کر نماز چھوڑے رکھتی ہیں، لہٰذا اس مسئلے کو بالوضاحت سمجھنا ضروری ہے۔ اگر کسی عورت کو خون استحاضہ شروع ہو جائے، اگر اس سے پہلے اس کی عادت حیض معلوم تھی کہ اتنے دن حیض آتا ہے، تو یہ عورت اپنی عادت کے مطابق عمل کر کے اتنے دن حائضہ رہے گی، جبکہ باقی ایام استحاضہ کے شمار کرے گی، جس میں ہر فرض نماز کے لیے وضو کر کے نماز پڑھے گی۔ اگر اسے اپنے حیض کی عادت معلوم نہیں لیکن اسے دونوں خونوں کے درمیان فرق کا علم ہے کہ حیض کا خون گاڑھا، سیاہ اور بدبودار ہوتا ہے، جبکہ خون استحاضہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، اگر دونوں خونوں کے درمیان تمیز کر سکتی ہے تو جسے وہ حیض سمجھے اس خون کو خون حیض سمجھ کر حائضہ بنی رہے اور اس کے بعد کے دنوں میں مستحاضہ شمار ہوگی۔ اگر اسے نہ تو اپنی عادت کا علم ہے اور نہ ہی دونوں خونوں کے درمیان تمیز کر سکتی ہے تو اس صورت میں وہ عورتوں کی عام عادت کے مطابق مہینے میں 6-7 دن حیض کے شمار کرے گی، جبکہ باقی دن استحاضہ کے شمار کرے گی۔ نیل الاوطار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 259، مولانا عبد الولی خان۔ حائضہ کے لیے نماز اور روزے کی ممانعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت حیض سے ہوتی ہے تو نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے۔
صحیح بخاری کتاب الحیض باب ترک الحائض الصوم حدیث نمبر 304، صحیح مسلم کتاب الایمان باب بیان نقصان الایمان حدیث نمبر 79۔ ایک عورت معاذہ رحمہ اللہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا، کیا وجہ ہے کہ حائضہ عورت روزے کی قضا تو دیتی ہے نماز کی نہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حیض آیا کرتا تھا تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم تو دیا جاتا مگر نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ صحیح مسلم کتاب الحیض باب وجوب قضاء الصوم علی الحائض دون الصلاۃ حدیث نمبر 335۔ نفاس کا حکم، بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نفاس والی عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 40 دن بیٹھا کرتی تھیں۔ سنن نبی داود کتاب الطہارہ باب ما جاء فی وقت النفساء حدیث نمبر 312 وہو حدیث حسن، وجامع الترمذی کتاب الطہارہ باب ما جاء فی کم تمکث النفساء حدیث نمبر 139۔ سنن ابن ماجہ کتاب الطہارہ باب النفساء کم تجلس حدیث نمبر 648۔ امام حاکم نے المستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 175 میں اور حافظ ذہبی نے اسے صحیح، جبکہ امام نووی رحمہ اللہ نے المجموع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 525 میں حسن کہا ہے۔ یعنی عام طور پر 40 دن نفاس کی حالت میں رہتے ہوئے نماز، روزہ اور جماع سے اجتناب کرتی تھیں۔ اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ کے نزدیک نفاس کے خون کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ اگر 40 روز کے بعد بھی خون جاری رہے تو اکثر اہل علم کے نزدیک وہ خون استحاضہ ہے جس میں عورت ہر نماز کے لیے وضو کرتی ہے۔ نفاس کی کم از کم مدت کی کوئی حد نہیں۔ نفاس اور حیض کے خون کا حکم ایک جیسا ہے، یعنی ان حالات میں نماز، روزہ اور جماع منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام نفاس کی نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے۔ سنن نبی داود کتاب الطہارہ باب ما جاء فی وقت النفساء حدیث نمبر 312 وہو حدیث حسن۔ امام حاکم نے المستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 175 میں اور ذہبی نے اسے صحیح کہا ہے۔ ابن المنذر نیشہ پوری فرماتے ہیں نفاس کے خون کی وجہ سے نماز ترک کی جاتی ہے، لہٰذا اگر یہ خون بند ہو جائے تو فرض نماز پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ الاوسط فی السنن والاجماع والاختلاف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 353۔